بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق ہمارا مشق اجزائے قواعد کے حوالے سے، خاتمہ اجزائے قواعد کے حوالے سے دوسری کلاس ہے، اور امید کرتے ہیں کہ پہلی کلاس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے شروع سے لے کر اور وہاجن یہاں تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے شروع کریں گے، اور پھر تیسری کلاس میں انشاءاللہ یہ ایکسرسائز مکمل ہو جائے گی۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ان مشکل حروف کو سیکھنے کے بعد آپ کے لیے انشاءاللہ قرآن پاک کو تلاوت کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا، ان کے بیسک مشکل ورڈز کی ہجے کرنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، اور بچوں کے لیے بھی اس میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے تو وَأَنزَلْنَا أَكْلَ اللَّمَّا۔ اب اس میں کیا چیز قابل غور ہے کہ نون ساکن کے بعد زا کا حرف آ رہا ہے، اور نون ساکن کے بعد زا کا حرف آ جانا اخفا کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا ہوتا ہے۔ اب کیسے چھپائیں گے؟ وَأَنزَلْنَا، ناک میں اور منہ میں نون کی آواز چھپ رہی ہے، واضح نہیں ہو رہی۔ وَأَنزَلْنَا أَكْلَ اللَّمَّا، اس کو دیکھیے تو لام کو اپنے لام کے ساتھ ملانا ہے، لیکن جو پہلے والی لام ہے اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے۔ تنوین کے بعد جب دوسری لام آ جائے گی تو یاد رکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام آ جاتی ہے تو آپ نے وہاں پر ادغام ود آؤٹ غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پر رکنا نہیں ہے، اکلل ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنزَلْنَا أَكْلَ اللَّمَّا، میم مشدد ہے تو لام اور میم کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے اور میم مشدد کا غنہ کیجئے، یعنی آواز کو ناک میں لے کر جائیے اور روک کے رکھیے تھوڑی دیر۔ لَمَّا، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اگلا حصہ دیکھیے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ اب یہاں پہ ہا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، اور با مشدد ہے تو ہا اور با کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے آپس میں۔ وَتُحِبُّونَ ہا با زیر حب، با با پشبو حبو، ہم نے پڑھا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو کافی مضبوطی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نل مال حبا، با کے اوپر دو زبر کی تنوین، اور اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ جیم ہے، اور جیم حروف اخفا میں سے ہے، اس وجہ سے آپ یہاں پر تنوین کی آواز کو چھپائیں گے، واضح نہیں پڑھیں گے۔ حبا جما، جیم اور میم کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے، میم مشدد ہونے کی وجہ سے۔ اگلا جو ورڈ ہے وہ بہت ہی اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ہجے کرنے میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے، تو کیسے ہجے ہوں گے؟ غین پیش غو، سا الف مد زبر سا، غسا، حمزہ دو زبر ان، غسا ان۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے سا کی آواز کو بڑا نرمی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اس میں سیٹی کی آواز کو لانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے بھی سیٹی کی آواز کو اس میں نہیں لانا، سین کی طرح سا کو نہیں پڑھنا، نہ ہی صاد کی طرح بہت موٹا کرنا ہے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ ہم مفردات کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، سا کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ فرنٹ والے دانتوں کی بیک سائڈ کے ساتھ لگے گی اور سا کی ادائیگی ہوگی۔ غثاءً احوا، اب چونکہ حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ کا حرف ہی آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے کہ اظہار ہی ہو، غنہ نہ کیا جائے۔ اظہار کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو کلیئر پڑھنا ہے۔ غثاءً احوا، احوا، ہا کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالیے، اور یہاں پر سافٹلی پولائٹلی ایک نرم سی آواز نکلے گی، موٹی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ احوا،
یاد رکھیے کھڑی زبر پر جب بھی وقف کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر واو کے اوپر کھڑی زبر موجود ہے، تو آپ نے اس کو ایز اٹ از ہی رکھنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے مقدار کو کم نہیں رکھنا ہوتا۔ تو کیسے پڑھیں گے وقف کی صورت میں؟ احوا، واو کھڑی زبر وا، احوا، واضح ہو گیا؟ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہے، معتد اثیم۔ اب اس میں دیکھیں تو چھوٹی سی نون مینشن ہے دونوں جگہ پر، یہ کس وجہ سے مینشن ہے؟ یہ اس لیے مینشن ہے کہ آپ یہاں پر تنوین کی آواز کو بچے اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کلیئر کریں۔ معتدن، میم عین پیش، معتزبتا، معت، دال دو زیر دن۔ اب یہاں پر اگر نون انہوں نے مینشن کی ہے تو وہ اس وجہ سے کی ہے کہ نون کی ساؤنڈ یہاں پر آنی چاہیے، کیونکہ آگے حمزہ موجود ہے اور حمزہ جو ہے وہ اظہار کے حروف میں سے ہے، تو آپ نے یہاں پر بڑی کلیئرلی اظہار کو ادا کرنا ہے، یعنی تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھنا ہے، جس میں کہ نون کی آواز بھی واضح ہوگی۔ آگے دیکھیے تو میم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد دوبارہ حمزہ کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر بھی اظہار ہی کیا جائے گا، تنوین کی آواز کو بڑا کلیئر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ معتد اثیم اذا، معتد اثیم اذا، من دن، یہ ہوتا ہے اظہار کرنا، یعنی آپ نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھ رہے ہیں لیکن ہننا بھی نہیں کرنا، رکنا نہیں ہے یہاں پر۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں تو اذا تتلا نارا حامیہ۔ اب یہاں پر بھی قابل غور بات یہ ہے کہ اظہار کی ہی اگزامپل موجود ہے، لیکن اس سے پہلے دال کے مخرج پر خاص توجہ دینی ہے، دال کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا۔ تتلا نارا، را کے اوپر دو زبر ہے تو آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ نارا حامیہ، حامیہ، ہا کے مخرج پہ خاص توجہ، اور آخر میں جو گول تا موجود ہے، جب بھی آپ اس کے اوپر وقف کریں گے، گول تا کے اوپر زبر آ گئی، دو پیش آ گئی، یعنی دو زبر دو پیش کی تنوین آ گئی، یا پھر دو زیر کی تنوین آ گئی، تو آپ نے وہاں پر وقف کیسے کرنا ہے کہ گول تا کو گول ہا میں بدل دینا ہے۔ گول تا کو جب آپ گول ہا میں بدلیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حامیہ، نارا حامیہ، آخر میں ہا آ گئی اور وقف ہو گیا۔ اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں، تسقى من عین آنیہ۔ اب اس میں خاص توجہ ہونی چاہیے آپ کی عین اور حمزہ کے مخرج پہ۔ عین کو آپ نے بہت اچھے سے حلق کے سینٹرل پارٹ سے، وسط حلق سے نکالنا ہے، جبکہ حمزہ کو آپ نے بڑا ہی نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، جو کہ عام طور پر بہت سے لوگ ٹھیک پڑھتے ہیں۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ سب سے پہلے تو سین میں سیٹی کی آواز لائیے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیے اپنے سافٹ پیلٹ کے ساتھ، زبان کی جڑ اس کو ملائیے۔ تسقى، تسقى من عین، من، نون کی آواز کلیئر پڑھی جائے گی کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آ رہا ہے۔ تسقى من عین، نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ کا حرف آ رہا ہے، تو یاد رکھیے یہاں پر آپ نے نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ عین آنیہ۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چونکہ اس پورے حصے میں جو ابھی تک ہم نے کور کیا زیادہ تر اظہار کی اگزامپلز موجود تھی، اب جو اگلا حصہ آ رہا ہے اس میں اقلاب کی اگزامپلز موجود ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا، یہاں پر بھی اور آگے بھی بہت سی اگزامپلز میں، لیکن جہاں جہاں پر بھی آیا ہے وہاں پر اوپر میم چھوٹی سی مینشن کی گئی ہے۔ چھوٹی سی میم کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اقلاب کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو اپنے میم کے ساؤنڈ میں بدل دینا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مم بخیلا، اب ہجے کرنے کی صورت میں میم نون زبر من، با زبر با، جیسے ہی آپ نے با زبر با پڑھا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے سے ساؤنڈ کیا بن جائے گا؟ مم بخیلا۔ کلیئر ہو گیا؟ غنہ بھی کریں گے، آواز کو ناک میں بھی روک کے رکھیں گے اور میم کی ساؤنڈ نکالیں گے، نون کی ساؤنڈ کو بالکل ختم کر دیں گے۔ نیکسٹ ورڈ میں دیکھیے تو لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، اب نون کے اوپر ہم نے زور دیا اور ہم نے اقلاب کے قاعدے کے اوپر جو ہے وہ آواز ناک میں لے کے گئے۔ اگلا حصہ دیکھیے،
من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة. یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے بہت ساری جگہوں پر اغلاب کی اگزامپلس دیکھ لی. سب سے پہلے من بعد من بین الصلب لنسفعا بالناصیہ. وقف کی صورت میں گولتا ہے تو گول ہاں میں بدل جائے گی. بذنبہم ذنبہم مطہرہ مطہرہ. یہاں پر ہا کا مخرج، طا کا مخرج، را کا مخرج، را کو موٹا کر کے پڑھیے اور آخر میں گول تا کو گول ہاں میں بدل دیجئے تو وقف ہو جائے گا. آگے ایک اور حصہ دیکھتے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. بِأَيْدِي یا لین اور یا مدہ ایک ساتھ آ رہی ہیں. یہاں سے آپ کو واضح ہوگا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر آئے یا آئی، ایسے نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ یا زبر آئی. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تاکہ نیچے دو زیر کی تنوین اور اس کے بعد کاف کا حرف تو اخفا کیجئے. سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. واضح ہو گیا؟ امید کرتے ہیں کہ آج کی کلاس سے آپ کو بھرپور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر کسی ورڈ کے ہجے سمجھ میں نہیں آتے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو انشاءاللہ ضرور ہیلپ آؤٹ کریں گے. کامنٹ باکس میں بتائیے، سوال وہاں پر رکھیے. اگلی کلاس تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.